الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَوَكُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبت يداك ألهذا جمعتنا. وفي رواية قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا او کما قال النبی فی روایت الحدیث علیہ الصلاۃ والسلام. تھوڑی سی آواز تیز کر، تھوڑی سی تیز کرنا، زیادہ نہیں. پچھلے جمعے پہ ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا ٹھکانہ اور مرکز بنایا اور وہاں سے اپنے دعوت کے کام کو پھیلانا اور بڑھانا شروع کیا. لوگوں کو نماز سکھاتے تھے، اعمال بتاتے تھے، سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے اور آنے والوں کو دعوت دیتے تھے، اور وہیں پوشیدہ اور خفیہ رہ کے اپنی دعوت کی محنت کرنا شروع فرمائی. 3 سال تک یہ ترتیب چلتی رہی. 3 سال کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، جبریل امین لے کے آئے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کرو. یہ دعوت کے کام کے کچھ درجات ہیں اور دعوت دینے کے کچھ خاص طریقے اور راستے ہیں. جو آدمی بھی دعوت کا کام شروع کرے اس کے لیے 3 محنت کے میدان. سب سے پہلے اپنی ذات ہے، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والے رشتہ دار ہیں، تیسرے نمبر پہ عمومی مجمع. اپنی ذات کی حد میں جس بات کی دعوت دے رہا ہے وہ موجود ہو. مثلا حضور علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں توحید کی تو اپنی ذات میں موجود ہے، اللہ سے ہونے کی تو اپنی ذات میں اس کا یقین موجود ہے. اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات اپنے سرکل سے نکل کے اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو اس میں شامل کیا جائے. ڈائریکٹ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو اور لوگوں کو جا کے دعوت دو، ایسے نہیں کیا. اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں. مثلا یہ کہ حکمتوں میں ایک یہ ہے کہ رشتہ دار اگر ساتھ جڑ گئے تو یہ ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے، مددگار ہوں گے، ساتھ شامل ہو کے معاون ثابت ہوں گے اور حفاظت کرنے میں کام آئیں گے. نمبر 2 یہ کہ لوگوں میں یہ بات نہیں چلے گی کہ یہ تے اپنے نہیں منتے دوجے نے کی مننی، اسی کیویں منیے یہ تے اپنے نے نہیں منیا. اس لیے بھی یہ دعوت پہلے اپنوں سے شروع کرو
کہ پہلے اپنے مانے اور پھر غیروں کی طرف جایا جائے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں، اب وہ اس کا ایک پورا باب ہے، اس کو یہاں بیان کرنا اب اس کے لیے وقت بھی نہیں۔ بہرحال بہت سی حکمتوں کے تحت اللہ رب العزت نے اپنوں سے ابتدا کروائی۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور علیہ السلام پریشان ہو کہ یہ میری کیسے سنیں گے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جو یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں میں بالکل اس کے الٹ جا رہا ہوں۔ پانی جا رہا ہوں تو اس کے رخ پہ تیرنا آسان ہے، لیکن اس کے بالکل الٹ تیرنا بہت مشکل ہے۔ تو جس رخ پہ وہ مکے کے لوگ اور قریش کے لوگ تھے اسی رخ پہ بات کرنی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، جس رخ پہ وہ تھے بالکل اس کے الٹ بات کرنی۔ وہ کہتے ہیں بتوں سے ہوتا ہے، اور اب نبی نے کہنا ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل الٹا رخ ہے۔ تو آپ پریشان ہو گئے، ذہنی اتنے پریشان ہو گئے کہ یوں محسوس ہونے لگا آپ بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہونے کی صورت بن گئی کہ آپ علیہ السلام کی پھپھیاں حال پوچھنے کے لیے گھر آ گئیں۔ تو پھپھیوں نے آ کے کہا بھتیجے خیریت ہے، کیا ہوا؟ بیمار ہو، ہم تمہارا حال لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بیماری نہیں ہے، لیس بی مرض ولکن امرت وامرنی ربی ان انذر عشیرتی الاقربین۔ کہا میں بیمار نہیں ہوں پھپھی جان، مسئلہ یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں تک اپنی بات پہنچاؤں، اس وجہ سے پریشان ہوں، بیمار نہیں ہوں۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کروں اور ان سے میں بات کروں۔ تو پھپھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ضرور جمع کریں، آپ بات کریں، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے چچاؤں میں ابو لہب کو دعوت نہ دینا۔ ابو لہب آپ علیہ السلام کے چچاؤں میں سے ایک ہے، انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کا دوسرا نام عبد العزیٰ ہے، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ کنیت کے ناموں سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ تو کہا ابو لہب کو دعوت نہ دے، اس طرف تھوڑا خوبصورت بھی تھا، سرداری بھی تھی، تو اس میں کچھ زیادہ ہی اضافی تکبر اور غرور اور بڑا پن، اور تھوڑا وہ زبان کا بھی تیز، لہجے کا کرخت تلخ، اس طرح کا آدمی۔ تو پھپھیاں کہنے لگیں آپ بلا لیں، سب کو بات کر لیں، لیکن ابو لہب کو دعوت نہ دینا، وہ آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے گا۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میں ایسے ایسے رشتہ داروں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، ایک تو تم سب کو دعوت دو، اور دوسرا کچھ ان کے لیے مہمانی کا انتظام کرو۔ تو مہمانی کے انتظام کے لیے حضرت علی کے ساتھ جو چیز طے کی وہ ایک پیالہ گوشت اور ایک پیالہ دودھ۔ وہ پیالے تھوڑے بڑے ہوتے تھے، یہ جو ہمارے پیالے ہیں یہ نہیں تھے، لیکن جتنا بھی بڑا پیالہ ہو اسے ایک پیالے میں کتنا آ سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک پیالے گوشت کا بندوبست کیا، آپ نے اس کے لیے پیسے دیے۔ تو وہ تیار کیا، اب یہ لوگ اکٹھے ہوئے جو بنو عبد المطلب تھے۔ ابو لہب اپنے بچوں کے ساتھ آیا، حضرت عباس اپنے بچوں کے ساتھ آئے، ابو طالب اپنے بچوں کے ساتھ آئے۔ یہ تین چچا جو مین شاخیں تھیں بنو ہاشم کی، یہ آ کے بیٹھے۔ جب یہ جمع ہوئے تو تقریباً کچھ 40 یا 45 افراد تھے، بعض روایات میں 40 ہے، بعض میں 45۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ گوشت کا برتن دیا کہ اس میں سے کھائیں۔ اللہ کی شان ہے، آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ ایک پیالہ 40-45 افراد نے کھایا، اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ پھر انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، وہ بھی 40-45 افراد میں گھوما اور سب نے سیر ہو کے پیا، اس کے باوجود بھی وہ دودھ بچ گیا۔ تو ابو لہب کہنے لگا، دیکھا یہ میرے بھتیجے کا جادو آج کیسے کام کر رہا ہے۔ تو آپ ابھی اپنی بات شروع کرنے لگے تھے، ابھی آپ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی موقع آئے تو میں اپنی بات ان کے سامنے رکھوں۔ کھانے سے یہ لوگ فارغ ہوئے تو بجائے اس کے کہ آپ بولتے یا بات کرتے، ابو لہب بولنا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا، ہؤلاء عمومتک وبنو عمک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے چاچے بھی آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اولادیں بھی آ گئی ہیں۔ فتکلم ودع الصبات، بات کرو ہم تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن یہ جو تم نے بے دینی شروع کر رکھی ہے اس کو چھوڑو۔ تھوڑا کرخت تھا، تیز تھا، کہا ہم بات تیری سن لیں گے، لیکن یہ جو تم نے بے دینی والی باتیں شروع کی ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور میری بات سن لے، یاد رکھ تیرے خاندان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے عرب سے ٹکر لے گا۔ یہ جو تو بات کر رہا ہے سارا عرب ہمارے خلاف ہوگا، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہم کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں۔ ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم تجھے پکڑ کے قید کر دیں۔ آیا دعوت پہ ہے اور تیز ہو کے خود سنانا شروع کی، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم تجھے پکڑ کے قید کر دیں، ہم ساری عرب سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد ایک جملہ بڑا تیز سا اس نے مارا، کہنے لگا، واللہ ما رأیت احدا جاء علی بنی ابیہ بشر مما جئتہم بہ، کہا میں نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنی بدترین چیز کو پیش کیا ہو جتنی بدترین چیز تو نے اپنے رشتہ داروں کے لیے پیش کی۔ آپ کو یہ بات یوں دل میں جا کے لگ گئی، لیکن آپ خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی بات سناتا یا آپ اس کو کوئی بات سناتے، آپ خاموش ہو گئے، اور وہ دعوت کا اہتمام سارا کیا دھرا یوں ہی رہ گیا، اور آپ اپنی بات نہیں کر سکے، اور یہ رشتہ دار سارے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے حضرت علی سے پھر مشورہ کیا، حضرت علی سے کہا، ایک دفعہ پھر ان کو دعوت پہ اکٹھا کرو، بات تو ہم نے کرنی ہے اپنی۔ تو حضرت علی نے پھر وہی ایک پیالہ گوشت اور ایک دودھ وہ دوبارہ انتظام کیا، اور پھر سب کو دعوت دی، اور پھر یہ سارے جمع ہوئے۔ تو اب بجائے اس کے کہ دوبارہ کوئی بات آتی اور کوئی کہانی شروع ہوتی، آپ نے اپنی بات فرمائی، اور رشتہ داروں کو جو جمع، پھپھیاں بھی جمع تھیں، چاچے بھی جمع تھے، ان کی اولادیں بھی جمع تھیں، آپ نے فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور عبادت کے لائق نہیں، انی رسول اللہ الیکم خاصہ، رشتہ داروں کو مخاطب کر کے کہا، میں خاص طور پر تمہارے لیے رسول بنایا گیا ہوں، وإلی الناس عامہ، اور میں باقی لوگوں کی طرف عمومی طور پہ رسول بنایا گیا ہوں، واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم ان قریب تم ایسے مرو گے جیسے تم راتوں کو سوتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں قبروں سے یوں زندہ کیا جائے گا جیسے تم سو کے بیدار ہو کے اپنے بستروں پہ کھڑے ہوتے ہو، وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سب کا تم سے حساب لیا جائے گا، ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر اس کے بعد یا تمہارے لیے ابدی جنت ہوگی یا تمہارے لیے ابدی جہنم ہوگی۔ یہ آپ نے پہلی دعوت
اپنے رشتہ داروں کے آگے رکھی۔ جب آپ نے دعوت رکھی تو پھر اس کے بعد یہ دعوت دینے کے بعد پھر آپ نے الگ الگ خطاب فرمایا، الگ الگ لوگوں کو مخاطب کیا۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا صفیہ عمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ جو محمد کی پھوپھی ہے، انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ ایک ایک کو خطاب فرمایا، ایک ایک کو بلایا۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں اللہ سے آ کے مقابلہ کروں تمہارے چکر میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس بات پہ آنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو لہب پھر گرم سرد ہوا، لیکن آپ اپنی بات کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دن خاموشی اختیار کر لی، بالکل کوئی بات نہیں کی۔ یہ لوگ اپنی دعوت وغیرہ کھا کے اور یہ آپ کی دعوت کو سن کے اٹھ کے چلے گئے۔ پھر کچھ دن گزرے اور آپ خاموشی سے یوں ہی دار ارقم میں اپنا کام کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اگلا حکم آیا، فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو ملا ہے دین میں سے اس کو لے کے آپ کھلے عام سر عام اپنی بات کریں۔ اور اس کے ذریعے آپ ان کے سارے ان باطل کے نقشوں کو توڑیں۔ جب یہ حکم آیا تو آپ علیہ السلام بعض روایات کے مطابق کوہ صفا پہ چڑھے اور بعض کے مطابق جبل ابی قبیس ہے مکے میں، اس پہ چڑھے اور آپ نے چڑھ کے آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ ایک آواز لگائی جاتی تھی جب کوئی بڑی خبر دینی ہوتی تھی یا لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا، سب کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے عرب میں یہ آواز لگائی جاتی، یا صباحا۔ تو سب کٹھے ہو جاتے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے آواز لگائی، یا صباحا۔ تو اب بہت سارے لوگ کٹھے ہونا شروع ہو گئے، کوئی بنو عبد مناف میں سے آ رہا ہے، کوئی بنو ہاشم میں سے آ رہا ہے، کوئی بنو جمح میں سے آ رہا ہے، مختلف قبیلوں سے بنو تمیم کے لوگ آ گئے، بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم او کنتم مصدقی، کیا رائے رکھتے ہو میرے بارے میں اگر میں تمہیں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں ایک قافلہ موجود ہے گھڑ سواروں کا جو مکے پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، مطلب تمہارا دشمن سر پہ آ چکا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ میری بات کو سچا مانو گے؟ میری تصدیق کرو گے؟ آپ نے ابتدا ایسی جگہ سے فرمائی جو ان کی بہت دکھتی رگ تھی۔ قبیلوں میں نا، قبائل میں، قبائلی سسٹم جو ہوتا ہے اس میں اس زمانے میں سب سے بڑی اگر کوئی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ چونکہ عربوں میں غارت گری بہت زیادہ تھی، ڈاکے چوری کا کام بہت زیادہ تھا، تو جب وہ کسی قبیلے پہ اجتماعی حملہ ہوتا تھا تو پھر وہ کچھ نہیں چھوڑتے تھے، مال کھزوٹ سب لے کے نکل جاتے تھے، عورتیں بچیاں باندی بنا کے لے جاتے تھے اور گھروں کو آگ لگا جاتے تھے اور بہت ستیہ ناش پھیر دیتے تھے۔ تو سب سے بڑی خبر اگر اس وقت کوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے لگا۔ تو آپ نے اسی بات سے ابتدا فرمائی
ان کی توجہ پوری سمیٹنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں میں یہ کہوں کہ دشمن بالکل سر پہ آ چکا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، میری بات کو سچ مان لو گے؟ اب ان کی سماعتیں، ان کی توجہ وہ پوری آپ کی طرف آ چکی، تو انہوں نے سب نے یک زبان ہو کے کہا قالوا نعم، کہا ہم آپ کی بالکل تصدیق کریں گے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے کبھی بھی سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب بالکل توجہ آپ کی طرف۔ اگر آپ ویسے دعوت دیتے تو شاید کو آدھے سنتے آدھے نہ سنتے، کہیں اور توجہ ہوتی کو، جب تو نمازوں میں بھی ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتی، مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں، درس دے رہے ہوں، دین کی کوئی بات ہو رہی ہو تو آدھے لوگ سنتے ہیں، آدھے پنکھے دیکھتے ہیں، آدھے آنے والوں کو دیکھتے ہیں، توجہ مختلف ہوتی۔ تو آپ نے ان کی پوری توجہ لینے کے لیے یہاں سے ابتدا فرمائی۔ اب وہ پوری طرح ہمتن گوش ہے، تو آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میری قوم والو میں تمہیں ایک آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم یہ بات نہیں مانتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایک آنے والا عذاب ہے، میں تمہیں ان سے ڈرانے کے لیے یہاں تم سب کو جمع کر کے کھڑا ہوں، اس لیے میری بات مان جاؤ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو جو جمع ہونے والے تھے ان میں ابو لہب بھی تھا، کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کب ہم پنجابی میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، عربی میں کہتے ہیں تبت یدا فلان، جب آدمی کو اپنی محنت میں رسوا ہو جائے اور وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تبت یدا فلان۔ لفظی ترجمہ اس کا فلاں کے ہاتھ ٹوٹ گئے، مطلب جس کام میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہاں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ کام نہیں پورا ہو سکا۔ تو یہ بطور اس نے بد دعا کے کہہ لو یا بطور طنز کے کہہ لو، اس نے نا کہا تبت لک سائر الیوم، آج سارا دن تو رسوا رہے، لہذا جمعتنا، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی لگی کہ اللہ نے قرآن اتار دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ، کسی دشمن اور بدبخت کا بھی نام قرآن میں نہیں، نہ ابو جہل کا، نہ امیہ بن خلف کا، نہ ولید بن مغیرہ کا، بڑے بڑے عقبہ بن ابی معیط ہے، اور ابھی نام آئیں گے سیرت میں، آپ سنتے جائیں۔ یہ واحد ایسا بدبخت ہے جس کا نام لے کے اللہ نے پوری صورت اتار دی اور کہا اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ بہت غصے سے یہ صورت نازل، تو آپ نے یہ صورت پڑھ کے سنائی تو وہ ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ یہ وہ موقع تھا جس کے بعد آپ نے پھر ایک دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ پہلے آپ ذرا پیچھے پیچھے ہٹ کے رک کے سنبھال کے بات کر رہے تھے۔ اس موقع کے بعد جب عمومی اعلان ہو گیا اور عمومی طور پہ لوگوں کو دعوت دے دی گئی، اس کے بعد آپ نے بالکل ایک دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ وہ رخ یہ تھا کہ آپ نے اب بتوں کو غلط کہنا شروع کیا۔ پہلے آپ صرف یہ دعوت دے رہے تھے اللہ کی مانو، مجھے رسول مانو، اللہ کی مانو، مجھے رسول مانو، اللہ کو ایک مانو، ابھی یہ بات کر رہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا رخ اختیار کیا، آپ نے بتوں کی کمی بیان کرنا شروع کی، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کسی قسم کا نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ پہلو تھا دعوت کا جس پہ رد عمل آنا شروع ہوا، اور بہت سختی کے ساتھ رد عمل آیا، قریش کی طرف سے بھی، غیر قریش کی طرف سے۔
یاد رکھو ایک بات، اب آپ بس وقت ختم ہو رہا ہے، باقی اگلے جمعے کریں گے. ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، کفر کو کبھی بھی انفرادی عمل سے کوئی نقصان نہیں، نہ اس کو کوئی غصہ ہے. وہ کہتا ہے آپ اللہ کو ایک مانتے ہو سو مانو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. آپ نے شراب نہیں پینی، نہ پیو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی کو رسول مانتے ہو، ٹھیک ہے آپ مانتے رہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. کفر کو پتہ کب مسئلہ بنتا ہے؟ کفر کو مسئلہ بنتا ہے جب ان پہ آ کے چوٹ لگتی ہے. وہ چوٹ یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں. اس لیے آپ دیکھو یہ جو امریکہ، یورپ وغیرہ، نیٹو فورسز، فلاں فلاں فلاں، یہ سب اس پہ ایگری کرتے ہیں، یہ تیار ہیں کہ مسلمان اپنی عبادت کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں غلط نہ کہیں. یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں باقاعدہ تصوف کی ایک تحریک چلی، ایک کمیٹی بنی، اور خود مشرف صاحب جو تھے وہ اس میں پیر ڈکلیئر کیے گئے. اور یہ چودھری شجاعت صاحب، یہ سارے نام ہیں، مجھے کسی پارٹی بازی کا کوئی نام مقصود نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کمیٹی کے رکن بنے، اور یہ تصوف کی کمیٹی بنی تھی. اور اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم اللہ اللہ کریں گے، اور ہم ذکر اللہ کی طرف ہم ایک خانقاہ بھی بنائیں گے، اور ہم، اس پہ کسی کو کوئی اشکال نہیں تھا. یورپ بھی تیار تھا کہ ٹھیک ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو ماننی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اس پہ کراس لگانا پڑے گا. اس پہ ان کی کلی کو آگ لگتی ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو جب تک آپ انفرادی دعوت لے کے چلتے رہے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی آپ نے بتوں پہ چوٹ لگائی اب وہ کفر جاگ گیا، کہا نہیں 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 ایسے نہیں ہوگا. اور اب رد عمل آنا شروع ہوا، اور بہت شدید آیا. اور اس رد عمل کو سب سے زیادہ فیس کرنے والے اور سب سے زیادہ اس کا سامنا کرنے والے مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو غلام تھے. بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہم، خباب الارت ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ خباب بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے. تو خباب کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو اپنی کارگزاری سناؤں؟ اور کہا سناؤ. کہا جب میں کفر یہ مسلمان ہو چکا تھا اور غلام تھا اور میں کہتا تھا اللہ ایک ہے، تو میرا جو سردار تھا، میرا مالک، وہ مجھے گرم تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا. اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے میرے گلے کو دبایا، اور دباتا 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 اتنا دبا دیا کہ مجھے لگا آج میری موت ہو جائے گی. تو اتنے میں اس کا بھائی آیا، تو مجھے کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب یہ بھائی آ کے مجھے چھڑا لے گا. اس بھائی نے آ کے اپنے بھائی سے کہا تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، تیرے سے زور ہی نہیں لگتا، ادھر آ میں تجھے زور لگا کے دکھاؤں. تو امیر المومنین ان دونوں بھائیوں نے پکڑ کے میری گردن مروڑ دی، اور انہوں نے مجھے بے ہوش کر کے اس حال میں چھوڑا کہ ان کو یقین ہو گیا یہ مر گیا ہے. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور منہ بولی قیمت پہ خباب بن الارت کو خریدا، اور پھر ان کو اللہ کے لیے آزاد فرمایا. اتنا سخت رد عمل آیا. آپ یوں اپنی پیچھے کمر سے، اپنی پیٹھ سے یوں کپڑا اٹھایا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کمر پہ خباب کے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین جب ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ انگاروں پہ ہمیں لٹاتے تھے اور ہماری چربی سے ان انگاروں کی آگ بجھتی تھی. میرے عزیزو یہ دین ہمیں یوں پہنچا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں ناچنے گانے بھی دو، ہمیں سود رشوت بھی کرنے دو، باقی آپ نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس یہ دین یوں آیا ہے. اب لوگ ہمیں روشن خیالی سکھاتے ہیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کو رخصت نکالو، ساڑھے واسطے کو گنجائش کٹو. اور گنجائش نکالنے کا مطلب یہ کہ نہ نمازاں داکھو، نہ روزے زکوٰۃ داکھو،
نہ سان کو دین دی گال کرو، بس تسی اپنے لگے رہو، سان اپنا لگن دے. یہ مطلب ہے گنجائش نکالنے کا. یہ گنجائشیں ان کو سوجھ سکتی تھی، وہ بھی گنجائش نکلوا کے کہہ دیتے اچھا چلو 4 دن یوں ہی کہانی چلتی رہے، ابھی مر جائیں گے، پچھلے آپ پہ ویکھتے رہے. نہیں، اللہ کا دین ہے. گنجائشیں نکالنے کے لیے اللہ کا دین ہی نہیں بچا صرف. اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق دے، سنت ادا کر لیں، باقی اگلے جمعے انشاءاللہ.